کریں تو 8:20 تک پہنچ جائے گا، چلے گا؟ 8:20 تک لے جائیں گے تو پھر 40 منٹ رہے گا، تقریباً 40 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ سوال جواب کے لے لیں گے، چل جائے گا انشاءاللہ۔ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے جو تربیتی منہجی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کی آج کی اس مجلس میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے، اور سوالات کے ذریعے سے علم حاصل کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ سلف صالحین جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے صحابہ کرام سے، وہیں سے ہم جانتے ہیں کہ سوالات کر کے علم حاصل کرنا یہ دین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں میں آپ دیکھیں، یسألونک یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون وغیرہ کئی ایک سوالات ہیں۔ بہرحال قرآن کریم میں کم و بیش 13-14 جگہوں پر سوالات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تابعین نے صحابہ سے سوال کیا، ان کے بعد والوں نے تابعین سے سوال کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سوالات کر کے اس کے جوابات حاصل کر کے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ بہت ہی زیادہ معتبر ہے، بہت ہی زیادہ اصولی ہے۔ ہم لوگ اپنے ائمہ حدیث کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں ان کی حالات، ان کے دور پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے محدثین کے دور میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فلاں شاگرد نے اپنے امام سے، اپنے استاد سے اتنے سارے سوالات کیے، سوالات فلاں لوگوں نے فلاں ائمہ سے سوالات کیے، ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کیے، اور ایسے ہی بردعی نے سوالات کیے، ایسے ہی مختلف کتابیں ہیں، مسائل الامام احمد، امام احمد کے مسائل، یعنی گویا کہ سوالات جو کیے گئے، ان سوالات کے جوابات ان ائمہ نے، محدثین نے دیے، اسے کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، یہ اسی کا ایک امتداد ہے، یعنی اسی کا ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے آج بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی بنیادی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا ناسور ہے، اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اور یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو خاص طور پر عوام کے ساتھ ساتھ خصوصاً نوجوانوں کے بیچ میں اس غلط فہمی کو پھیلایا گیا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے بہت سارے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، فقہ الواقع سے کیا مراد ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس نام سے آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، اس چیز کو آپ جانتے ہیں لیکن اس نام کو نہیں جانتے ہیں جسے اصطلاحی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی اصطلاح ہے، کس نے شروع کیا ہے، اس اصطلاح کا معنی کیا ہے، اور وہ اصطلاح کبھی ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس کا صحیح معنی بھی ہے، اور اس کے بہت سارے معنی ایسے ہیں جو غلط ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اب فقہ الواقع، واقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واقع کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ پیش آیا ہے، جو کچھ واقع ہوا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، اور فقہ کا مطلب ہوتا ہے علم، معلومات، جانکاری۔ تو فقہ کا واقع کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ حالات ہیں، ان حالات کی جانکاری، ان حالات کا علم، یہ اس کا لفظی معنی ہو گیا، لفظی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئے گا کہ ایک تو فقہ
کئی معنی میں استعمال ہے اور فقہ الواقع پھر ایک معنی میں استعمال ہے. اہل علم کے ہاں ایک معنی میں استعمال ہے جو معنی بالکل صحیح ہے، درست ہے. اور پھر اس کے بعد اس وقت اس لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون سا معنی ہے اور کتنا خطرناک ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آئے گی. فقہ الواقع کا جو معنی ہے سرسری طور پر آپ جان لیں، پھر وہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. فقہ الواقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں، دعوت دین کے میدان میں داعی کو، عالم کو، فاضل کو، جو بھی مصلح ہے، مرشد ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، بھلائی کا حکم دینے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، وہ حالات اور ظروف کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور پھر اس کے بعد پیغام کیسے پہنچانا ہے اس کو سمجھے. کیونکہ انکار منکر اور امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو اللہ کا دین ہے، لیکن حالات کو سمجھنا ضروری ہے، ظروف کو سمجھنا ضروری ہے. کبھی آدمی کو منکر دکھائی دیتا ہے لیکن اس منکر پر اگر وہ انکار کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس سے بڑا منکر آ جائے گا، اس سے بڑا فساد رونما ہو جائے گا. تو کہاں کون سی بات بولنی ہے، کہاں کون سی بات نہیں بولنی ہے، کہاں آدمی کو کس انداز سے پیش آنا چاہیے، مخاطب کون ہے، مسلمان ہے تو مسلمانوں میں کئی ایک فرقے ہیں، کئی ایک طبقے ہیں، ان سے کیسے بات کرنا ہے. ایسے ہی وہ کس سماج کا ہے، کس کلچر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، نادان ہے، دینی میدان سے دینی میدان سے اس کی کوئی دلچسپی ہے یا بالکل دنیا دار ہے، کس طرح کا آدمی ہے وہ. پھر اگر مسلمان نہیں ہے تو کس کیٹیگری کا ہے وہ بت پرستوں میں سے ہے، یہودی ہے، کرسچن ہے، یا مثال کے طور پر وہ شیوعی ہے. شیوعی کا مطلب ہوتا ہے ناستک، جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، جو رب نہیں مانتا، کہتا ہے دنیا خود سے چل رہی ہے، اس کو کوئی چلا نہیں رہا ہے. تو کس کیٹیگری کا ہے، اس سے واقف ہو جانا، اس کے مزاج سے واقف ہو جانا، اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو جانا، وہ کون سی بات سمجھ سکتا ہے، کون سی بات نہیں سمجھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے دعوت کا کام کرنا، اس کو حقیقت میں فقہ الواقع کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الواقع کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو منکر دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے. ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کا صحیح معنوں میں سب لوگوں سے تعلق نہیں ہے، ہر آدمی سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حقیقت میں کس سے ہے؟ مسلمانوں کے امام سے، ولی امر سے، حاکم سے، ذمہ دار سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہی ہاتھ استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں؟ یا وہ جس کو ذمہ دار بنا دے اس کام کے لیے، کوئی ڈپارٹمنٹ قائم ہو سعودی عرب کے اندر، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے مثال کے طور پر، ان کو اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کام کریں. وہ مارتے بھی ہیں، کبھی وہ لے جا کر کے جیل میں بند بھی کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی معمولی سزا بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اور کوئی جرم کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر کبھی زبان سے نصیحت کر دیتے ہیں، کبھی دل سے برا سمجھتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات ضرور معلوم ہو رہی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا اللہ کے دین میں ہے کہ کب ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، کب زبان کا استعمال کرنا ہے، کب زبان کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، دل میں برا سمجھنا ہے. کبھی ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ بولیں گے تو خطرناک ہو جائے گا، تو خاموش رہنا بہتر ہے. آپ برائی کو برائی دل میں سمجھیے، اللہ دل کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس برائی سے راضی نہیں ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ زبان کا استعمال کریں، ہاتھ کا استعمال کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات یہاں ثابت ہوتی ہے کہ فقہ الواقع اس معنی میں دین کے اندر موجود ہے. فقہ الواقع دین کے اندر اس حیثیت سے موجود ہے، لیکن اب جس معنی میں فقہ الواقع آج کل کے کچھ لوگ لے رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ اسے سمجھنا ہے. سوال کیا گیا شیخ صالح فوزان سے، فقہ الواقع سے کیا مراد ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے فقہ الواقع کا. امید کی وضاحت فرمائیں گے، کیونکہ اس لفظ کا استعمال کر کے اس کا شرعی لفظ مراد لینے کے بجائے لغوی معنی مراد لیا جا رہا ہے. یہ تو لفظ ہے نا، اس کا ایک
لٹریری معنی ہوگا، ڈکشنری کے اندر معنی ہے جس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی کہ واقع یعنی جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کا علم۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ اس کا جو اصطلاحی معنی یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک دائی کو چاہیے کہ حالات ظروف کو سمجھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آج اس کو استعمال کر کے اس لفظ کو اس کا لغوی معنی مراد دیا جا رہا ہے، یعنی اس کو اپنے معنی کے حساب سے فٹ کر لیا جا رہا ہے۔ واقع کی معلومات ہونی چاہیے، صورتحال کی معلومات ہونی چاہیے، جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس طرح سے عام لفظی طور پر اس کو سمجھ کر کے اپنے معنی میں فٹ کیا جا رہا ہے۔ شیخ صالح فوزان نے بہت ہی عظیم الشان اس کا جواب دیا ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں واضح کو واضح کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک چیز اگر پہلے سے ہی واضح ہو تو اس کو پھر اور واضح کرنا کتنا مشکل ہے، کیا واضح کریں گے؟ جو چیز نہ واضح ہو، پوشیدہ ہو، پیچیدگی ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو مطلب سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سمجھایا جائے۔ ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ میں آئی ہوئی چیز ہے، اس کو اگر کوئی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ الگ چیز ہے، ورنہ فی نفس ہی اس کا معنی واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ جو فقہ مطلوب ہے، یعنی جس فقہ کی ضرورت ہے، جس فقہ کو حاصل کرنا چاہیے، یہ اور قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جس فقہ کی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، فقہ حاصل کرنا چاہیے، قرآن و سنت میں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کتاب و سنت کی فقہ ہے۔ اب فقہ الواقع قرآن میں کیا ہے، مطلب قرآن اور اللہ کے دین میں کون سی فقہ ہے؟ فقہ الکتاب ہے، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا۔ فقہ السنہ ہے، سنت کا علم حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ایمان اور عقیدے کی باتوں کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، جس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، سب سے بڑی والی فقہ، اللہ کی معلومات، اللہ کے اسماء کی، اللہ کے صفات کی، اللہ کی ربوبیت کی، اور جو ساری چیزیں ایمانیات کی ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ الفقہ الاکبر ہے، سب سے بڑی فقہ ہے یہ۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جس فقہ کو حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن و سنت کی فقہ ہے۔ یہ فقہ تو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی فقہ مطلوب ہے۔ کہتے ہیں رہی لغوی فقہ یعنی زبان کو سمجھنا، لغوی فقہ یعنی فقہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جاننا، علم حاصل کرنا، یا لغت کو سمجھنا، عربی زبان کا علم حاصل کرنا مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں یہ مباحات کے قبیل سے ہے۔ آدمی کوئی بھی زبان سیکھتا ہے جائز ہے اس کے لیے، کوئی بھی زبان سیکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ زبان سیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلوب نہیں ہے کہ فلاں زبان سیکھنا ضروری ہے، فلاں زبان سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات تو نہیں۔ لیکن کوئی بھی زبان آدمی سیکھتا ہے، اس کو ضرورت ہے تو سیکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد زبان کی جو فقہ ہوتی ہے، یعنی زبان کا علم جو ہوتا ہے، کسی لینگویج کو جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کا معنی سمجھیں، اس زبان کے لفظ کا معنی سمجھیں، وہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، مشتقات کہاں سے نکلا ہے اور کون کون سے الفاظ نکلے ہیں، یہ سیکھیں۔ ایسے ہی اس کی جو حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں اسے زبان کی فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شیخ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر فقہ کے بارے میں دیکھا جائے تو فقہ کتنی ہے؟ قرآن کی فقہ ہو گئی، سنت کی فقہ ہو گئی، عربی زبان کی فقہ ہو گئی، یہ تین چیزوں کی فقہ سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی معنی میں، یعنی عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے، یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے امام ثعلبی کی کتاب ہے فقہ اللغہ، اس نام سے کتاب ہی ہے، عربی زبان کی فقہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب جائز ہے۔ لیکن جس فقہ کو حاصل کرنا واجب ہے وہ کون سی فقہ ہے؟ وہ فقہ ہے قرآن کا علم، قرآن کی فقہ، سنت کی فقہ، اور قرآن اور سنت کو جب ہم اکٹھا کر لیں گے تو یہی دین ہے، دین کی فقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔
تو دین کی فقہ یعنی قرآن کی فقہ، قرآن کا علم، فقہ کا مطلب ہے علم، سمجھ، فقہ کے معنی. اور تھوڑا سا اگر باریکی میں گزریں گے تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے نشیب، فراز، ما لہو ما علیہ، باریکیاں، اس طرح سے ڈیپلی جاننے کا نام فقہ ہے. یہ ہے فقہ کا معنی. قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیتفقہوا فی الدین. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ لوگ دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں حکم ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے. تو یہ چیز تو ہے. ایسے ہی قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافقین فقہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے دین کو نہیں سمجھتے، اللہ کے دین کو نہیں جانتے. یہ ساری آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ آیتیں، یہ حدیث اور اس معنی کی اور بھی آیتیں حدیثیں ہیں، ان سب آیتوں میں، حدیثوں میں جس فقہ کا حکم دیا جا رہا ہے، جس فقہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ فقہ کون سی ہے؟ شرعی احکام کی معرفت کے ذریعے، شرعی احکام کو جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو سمجھنا. یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے، یہ ضروری ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں. یہ بات تو ہو گئی فقہ دین میں کسے کہتے ہیں. اچھا، یہ تین باتیں ہو گئی نا، قرآن کی فقہ، حدیث کی فقہ، اور اس کے بعد عربی زبان کی فقہ. اور ہم نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ چوتھی ایک فقہ ہے، وہ یہ ہے کہ داعی جو ہے وہ حالات، ظروف کو سمجھ کر کے اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا حضرت معاذ ابن جبل کو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یمن جا رہے ہو. وہاں تمہارا سامنا، تمہارا سابقہ اہل کتاب سے ہوگا، یہودی ہوں گے، کرسچن ہوں گے. تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے سامنے کون سی بات پہلے پیش کرو گے؟ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دو گے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دو گے. اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیں گے تو تم ان کو بتاؤ گے کہ دن اور رات پہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. اگر وہ اس کو بھی مان لیں گے تو ان کو بتاؤ گے کہ زکوٰۃ دینا ہے. اس کو بھی مان لیں گے تو اگلے احکام تم ان کو بتاؤ گے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی جہاں دعوت دینے جا رہا ہو، جس کو دعوت دینے جا رہا ہو، وہ کون ہیں، کس عقیدے کے ہیں، کس دھرم کے ہیں، کس نیچر کے ہیں، کس مزاج کے، ان کو کون سا پہلے پیغام پہنچانا ہے، پھر کون سی بات ان کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ دعوت کی فقہ ہے، میدان کی فقہ ہے کہ کس طرح کے حالات پہ کون سی بات بولنی چاہیے. یہ بات ہو گئی نا. اب اس کے بعد شیخ صالح فوزان اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو فقہ الواقع آج جس معنی میں لوگ لے رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر آپ میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. یہ مسئلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جسے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آج پھیلاتے ہیں. اور اگر اس باریکی کو ہمارے نوجوان نہ سمجھیں تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ان کو متاثر کر دے گی اور پھر وہ کس طرف قدم اٹھا لیں گے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اب شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں، اور کن لوگوں کے یہاں، یہ بات بھی آگے واضح ہو جائے گی. ان لوگوں کے یہاں فقہ الواقع کا مقصد فقہ اللغہ نہیں ہے. جو لوگ فقہ الواقع کی بات کر رہے ہیں آج کے دور میں، ان لوگوں کے یہاں فقہ سے مراد کتاب اللہ کی فقہ نہیں ہے، اس سے مراد سنت کی فقہ نہیں ہے، اس سے مراد عربی زبان کی بھی فقہ نہیں ہے. اب جو چوتھی بات ہم نے عرض کی تھی کہ دعوت کا میدان جاننا چاہیے، یہ بھی قرآن سے، سنت سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی سے ہی ہم کو معلوم پڑے گا کہ دعوت کیسے دینا ہے. وہ سب اس کے اندر شامل ہو گیا. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کی
को یہ مراد نہیں لیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ آپ کو واقعے کی معلومات نہیں ہے, واقعے کی فقہ نہیں ہے. تو کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو قرآن کا علم نہیں, سنت کا علم نہیں, عربی زبان کا علم نہیں, دعوت کے میدان کا علم نہیں, یہ نہیں کہنا چاہتے. وہ دوسری ایک پانچویں بات کہنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں بلکہ وہ فقہ الواقع کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی امور میں مشغول ہونا, سیاسی طور پر بھڑکانا, اشتعال پیدا کرنا اور اسی کے پیچھے سارا وقت اور تمام کوششیں صرف کر دینا ہے. دیکھیں یہ جو شیخ صالح فوزان نے جواب دیا ہے, ایسے تو یہ جواب سعودی عرب کے پس منظر میں ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جواب کا, وہ سعودی عرب کے اندر کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو خاص طور پر اور لوگوں کو بھی جو اس قسم کے لوگ بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو فقہ الواقع نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاسی معاملات کا کوئی علم نہیں, سیاسی امور کا علم نہیں, آپ کو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا کچھ پتہ لتا نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, ملک کا حاکم کیا کر رہا ہے, ملک کا بادشاہ کس راستے پر چل رہا ہے, کیسے کیسے منکرات چل رہے ہیں, کیسے کیسے گناہ کے کام ہو رہے ہیں, اور کس طرح سے لوگ اپنی مرضی منمانی کے مطابق حکومت کا نظام چلا رہے ہیں. جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو فقہ الواقع کا پتہ نہیں ہے, تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاست, حکومت, حاکم, ہمارا بادشاہ اور جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. پھر اور زیادہ آپ اگر آگے بڑھیں اس بات کو سمجھنے میں تو اور بھی باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمراں یعنی سعودی عرب کے بارے میں آپ سمجھیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمراں کس کس ملک کے لوگوں سے تال میل رکھتے ہیں, کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ مطلب معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, کن سے قربت بڑھتی جا رہی ہے, وہ کون لوگ ہیں, وہ یہودی ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ نان مسلم ہیں, اس طرح کے تعلقات ہمارے بادشاہ کیوں رکھتے ہیں. ہم تو اسلامی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تال میل کرنا, ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے. اس طرح کی باتوں کو وہ فقہ الواقع سمجھتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں کر کے ان نوجوان طلبہ کو, اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتے ہیں کہ تم لگے ہوئے ہو, ہے نا, کوئی بیٹھ کے حفظ کر رہا ہے, کوئی فلاں عالم کے حلقے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہا ہے, کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث کی شرح پڑھ رہا ہے, کوئی عربی زبان سیکھ رہا ہے, تم یہ سب کرنے میں لگے ہوئے ہو. یہ سب کرنے سے کیا ہوگا؟ تم کو تو واقع کی معلومات ہونی چاہیے. تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ فقہ الواقع تمہارے پاس ہونا چاہیے. ملک کے حالات, حکومتوں کے معاملات, اور سیریا اور فلاں اور امریکہ اور اس ساری ممالک, ان تمام چیزوں میں ممالک میں کیا کچھ چل رہا ہے, سیاسی اتھل پتھل کیا ہے, سیاسی ساز باز کیا ہے, سیاسی تعلقات کیا ہیں, ان تمام چیزوں کا تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. یہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم یہ قرآن پڑھو, سنت پڑھو, عربی زبان پڑھو, یہ ساری چیزیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تم کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں. فقہ الواقع کہنے والے یہ مراد لیتے ہیں, یہ مقصد رہتا ہے ان کا, اور ایسا کر کے وہ نوجوانوں کو پڑھنے سے دور کرتے ہیں, علم حاصل کرنے سے دور کرتے ہیں, علماء سے دور کرتے ہیں, اور ان کو سیاسی معاملات میں الجھاتے ہیں تاکہ ان کا دماغ اسی سیاسی معاملات میں لگا رہے, اور پھر وہیں سے ان کو اشتعال دینا, ان کو بھڑکانا, ان کے خون کو گرمانا, تاکہ وہ جہاد کے نام پر اس کے پیچھے چلیں, اس کے پیچھے چلیں, اس کے خلاف کریں, اس کے خلاف کریں, سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس کے خلاف کمنٹ, اس کے خلاف کمنٹ کریں, ہے نا. اور لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ ہی کچھ بہادری کا, شجاعت کا ثبوت دیتے ہیں. بہت آسان لگتا ہے نا وہاں ساری باتیں کر دینا, اور تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں. بلکہ یہی نہیں, جرأت اتنا بڑھ جاتی ہے کہ وہ علماء کے پاس آتے ہیں, اسی فقہ الواقع کا ہی حصہ ہے ان کے معنی میں. وہ آ کر علماء سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بزدل ہیں, کچھ لکھتے نہیں ہیں, آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں, یہ ہو گیا دنیا میں, ایسا ہو گیا, آپ کا کوئی کمنٹ نہیں آیا, آپ کا کوئی بیان نہیں آیا, یہ دنیا میں ہو رہا ہے, آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ تو اتنے اونچے مقام پر ہیں, آپ کو تو یہ کر دینا چاہیے, آپ کو تو گھیر لینا چاہیے, آپ کو تو سب کو ابھارنا چاہیے, یہ دیکھو حکومت کیا کر رہی ہے, اس کا کیا وجہ جواز ہے. اس طرح سے وہ اسلامی حکومتوں کے خلاف, ان کے حکمرانوں کے خلاف نوجوانوں کو
اشتعال دلاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان پڑھنے سے، لکھنے سے، علم حاصل کرنے سے، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، دین کی صحیح معلومات جو انسان کی زندگی میں یہاں کامیابی کی ضمانت ہے، مرنے کے بعد کامیابی کی ضمانت ہے، اس سے وہ کٹ جاتے ہیں اور اہل علم سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیسے دور ہوتے ہیں؟ جب علماء کے بارے میں یہ بات پھیلائی جائے گی کہ علماء کو چاہیے کہ فقہ الواقع پر بات کریں۔ علماء تو فقہ الواقع پر بات ہی نہیں کرتے، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، وہ مسائل بتا رہا ہے، وہ عقیدہ کی تعلیم دے رہا ہے، وہ تفسیر کر رہا ہے، وہ فقہی مسائل حلال حرام سکھا رہا ہے، ان کو یہی سب اسی میں مشغول ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اپنے نوجوانوں کو نہیں بتاتے، نہیں ورغلاتے، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تو بزدل ہیں۔ ہمارے علماء کیا ہیں؟ یہ سب بزدل ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو حکومتوں کے آلہ کار ہیں، یہ ان کے پٹھو ہیں۔ یہ ابن باز کو دیکھو، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ابن عثیمین کو دیکھو، شیخ صالح فوزان کو دیکھو، ان کو دیکھو، اور بہت سارے نام، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے علماء کو اتنی آسانی کے ساتھ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں، یہ حکومتوں کے آلہ کار ہیں۔ تو یہ جواب جو ہے وہاں کے پس منظر میں، لیکن میرے بھائیوں یہ تو ایک زمین کی حقیقت ہے، یہ تو گراؤنڈ کی حقیقت ہے۔ کس ملک میں نہیں ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ فتنہ اگر سعودی عرب کے اندر جو مملکت توحید و سنت کا ملک ہے، وہاں مسلمانوں کا حاکم ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، یہ تو طے بات ہے میرے بھائیوں۔ غلطیاں ہونا، گناہ کے کام ہونا، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، منکرات، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو منکر ہے وہ منکر ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ معصوم بنائے۔ تو اللہ نے جس کو معصوم بنائے وہی معصوم ہے۔ لیکن یہ بات آپ سمجھیے کہ اگر وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے تو یہ معاملہ ہمارے ملک میں کتنا خطرناک انداز میں پیش کیا جائے گا اور دوسرے ممالک میں کتنے خطرناک انداز میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ خیر تو الحمدللہ آج بھی روئے زمین پر کہاں ہے؟ سعودی عرب کے اندر۔ توحید کا ملک ہے، توحید کی دعوت ہے، توحید ظاہر و باہر ہے، سنت ظاہر و باہر ہے۔ دعوت توحید و سنت کے لیے وقت کا، مال کا، طاقت کا پورا استعمال الحمدللہ کیا جاتا ہے۔ خیر و بھلائی عام کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں وہ، عوام ہوں، حکمران ہوں، علماء ہوں، سب کے سب الحمدللہ اسی رخ پر چلتے ہیں۔ تو اگر وہاں یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، وہاں کے نوجوان جو علماء کے بیچ میں، اہل علم کے مرکز میں، گڑھ میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بہک سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم لوگ اس ملک میں رہ کر کے کتنا ہمارا ذہن خراب ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم ہمارے حکمرانوں کے خلاف، اور یہی ذہنیت ہے، یہی ذہنیت، اسی ذہنیت نے جو وہاں کام کیا ہے، اسی ذہنیت نے پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار، ہتھ کنڈا جہاد کے نام کو بدنام کرنا ہے۔ اب جو وہ کریں وہ جہاد ہے، جو رویہ وہ اختیار کریں وہ صحیح ہے، جو اسٹینڈ لیں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین اصولوں کا دین ہے، اللہ کا دین دلائل کا دین ہے، اللہ کا دین روشن براہین اور حجتوں کا دین ہے۔ ہم عشوائی نہیں ہیں، ہم اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہر چیز کا اصول ہے، ضابطہ ہے، دلیل ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ حکمران آئیں گے، غلطیاں کریں گے، گناہ کے کام کریں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نہیں بتلایا ہے کہ مستقبل میں ایسے امیر آئیں گے، ایسے حاکم آئیں گے جو گناہ کے کام کریں گے، منکرات کریں گے، نمازوں کو ضائع کر دیں گے؟ مثال کے طور پر کتنی حدیثوں میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح کے حالات میں امت کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس طرح کے حالات میں امت کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب بتلایا ہے۔ اب آج یہ طبقہ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ فقہ الواقع نہیں جانتے تم، فقہ الواقع ہمارے علماء نہیں بتلاتے، سب سے بڑی فقہ الواقع ہے، نہ فقہ الکتاب ہے، نہ فقہ السنہ ہے، نہ فقہ اللغہ ہے، نہ فقہ الدعوہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی فقہ کون سی ہے ان کے ہاں؟ یہ فقہ السیاسہ، سیاست کی فقہ ہے، سیاست جانو ساری دنیا کی۔ میرے بھائیو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر ہم سب بیٹھے ہیں کہ کسی کی
کسی کی ملازمت ہے، کسی کا مثال کے طور پر کسی کا کوئی کاروبار ہے، اپنی اپنی حیثیت سے لوگ ہے نا روزیاں کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں، تعلیم کا انتظام، پڑھائی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، جو طاقت اللہ نے دی اس کے حساب سے دین کی مدد کرتے ہیں، وقت کی نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، قربانی وغیرہ جو بھی اپنی حیثیت سے مطابق ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم کو یہ بتائیے کہ اس میں اگر ورغلایا جائے کہ فقہ الواقع میں تم کو دلچسپی لینی چاہیے، ملک کی سیاست، دنیا کی سیاست میں تم کو بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، اور دیکھو کیسے کیسے لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تمہیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں تو آندولن میں نکل آنا چاہیے، تمہیں تو دھرنا دینا چاہیے، تمہیں تو مثال کے طور پر مار دھاڑ کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ تو آپ بتائیے کتنی نادانی اور جہالت کی چیز ہوگی کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں، حلال کھائیں، توحید سیکھیں، سنت سیکھیں، اللہ کی فرائض کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ان کو نماز کی پابندی کرائیں، ہے نا، ان کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو، اور صحیح ایمان و عقیدے اور عمل پر زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایران، توران، امریکہ اور سیریا اور دمشق کی سیاست کریں۔ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو اپنی حیثیت کا کام ہے ہم وہ کام کریں، اور یہی کام ہے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، اللہ کے دین پر چلو، توحید و سنت کی زندگی گزارو، اور اسی کو لے کے، اسی سرمایے کو لے کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ سیاست کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کے افراد ہیں، اس کے شعبے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ نبھا رہے ہیں۔ غلط کریں گے تو غلط کی سزا، غلط کا انجام غلط ہوگا۔ ہاں، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم غلطیاں دیکھتے ہیں، ہماری حیثیت ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں، بتائیں کہ یہ غلط ہے تو ہم پہنچائیں، لیکن چین سے پہنچائیں، جس چین سے پہنچانا چاہیے ہمیں اس چین سے پہنچائیں۔ میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا میں رسوا کیا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ممبروں کا استعمال کیا جائے، مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف اسٹیجوں کا استعمال کیا جائے، ہے نا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر پبلک کے بیچ میں، عوام کے بیچ میں ان کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا کر کے ان کو بھڑکایا جائے، ان کو اکسایا جائے تاکہ وہ دنگے کی راہ پر چلے آئیں، بغاوت کی راہ پر چلے آئیں، خروج کریں، یا مثال کے طور پر بلاسٹ وغیرہ کا راستہ اختیار کر لیں، قتل و خونریزی کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ راستہ دکھانا میرے بھائیوں، آپ بتائیے کتنا خطرناک راستہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ کے دین میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ جو طریقہ چل رہا ہے صرف جذبات کا راستہ ہے۔ ایسے تو باتیں آئیں گی بہت تفصیل میں آگے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن صرف اشارہ کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا تھا کہ اگر مسلمانوں کا حاکم کچھ غلط کر رہا ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلا کام تو صبر کریں، دوسری چیز اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اصلاح کریں، اس کو پہنچائیں، سمجھائیں، ہے نا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دعائے خیر کریں، اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ اب جو اصلاح کی بات ہے، پہنچانے کی بات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کیسے پہنچائیں؟ تنہائی میں پہنچائیں۔ فَلْيَخْلُ بِهِ، جو اپنے امام سے، اپنے حاکم سے کوئی منکر دیکھے، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ خلوت میں ہو جائے، تنہائی میں ہو جائے، اور تنہائی میں اس کو سمجھائے کہ آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، آپ کا یہ سٹینڈ سنت کے خلاف ہے، یہ اس کو سمجھایا جائے۔ مثال کے طور پر، اچھا ہم نے سمجھایا، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھا دیا، اب مثال کے طور پر وہ نہیں مانتا ہے، نہیں مان رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سمجھا لیا بھائی، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، سمجھا کے تھک گئے، اب کوئی راستہ نہیں باقی بچا سوائے مار دھاڑ کے۔ یہ راستہ بھی غلط ہے، وہ راستہ ہے ہی نہیں آپ کے لیے، کبھی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے سمجھا دیا، اگر مان لیا تو الحمدللہ، اگر نہیں مانا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، آپ نے اپنی ذمہ داری کیا کر دی؟ ادا کر دی۔ اب آپ کو اگلا قدم نہیں اٹھانا ہے، اگلا قدم اگر اٹھانا ہے تو کیا اٹھانا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ اس لیے آپ دیکھیے سعودی عرب میں حرمین شریفین میں ممبروں سے ولاۃ امور کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کو
اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. بہت ساری کتنی ساری دعائیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ برائی ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا ہے ہمیں, تو ہم کیا کریں؟ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, گرچہ آپ برائی دیکھ رہے ہیں, آپ نے سمجھایا بھی ہے, نصیحت بھی کی ہے, نہیں مانا گیا, آپ نے دعائیں بھی کی ہیں, کر بھی رہے ہیں, آپ برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ مجرم نہیں ہیں. مجرم وہ ہے جو برائی دیکھ رہا ہو اور اس پر جو شرعی ایکشن ہو سکتا ہے وہ ایکشن نہ لے رہا ہو, وہ مجرم ہے. آپ نے وہ بھی کام کر لیا ہے, اصلاح کا, دعا کا سارا کام راستہ اختیار کر لیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مجرم کب ہوگا آدمی, گنہگار کب ہوگا؟ جو اس برائی سے دل سے راضی ہوگا اور اس کے پیچھے چلے گا, یعنی اس کی پیروی کرے گا, وہ بھی فالو کرے گا. جو راضی ہو اور فالو کرے وہ گنہگار ہے. اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ, گنہگار وہ ہے, مجرم وہ ہے نا, جو منکر کو دیکھ کر کے اس سے راضی ہو اور اس کو فالو کر رہا ہو, وہ تو گنہگار ہے. اب آج مثال کے طور پر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں سعودی حکومت کے بارے میں, وہاں یہ ہے, وہاں یہ برائیاں ہیں, فلمیں ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنی سچائی ہے, کتنی برائی ہے. جو بھی سچائی ہے اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ جو بھی سچائی ہے, کیا ایک مومن مسلمان آدمی جو صحیح کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا ہے, سلف کی راہ پر, کیا وہ دل سے اس سے راضی ہے؟ کس کو پسند ہے فلم, کس کو پسند ہے ناچ گانا, کس کو پسند ہے بے حیائی؟ الحمدللہ ایک مومن جو سلف کے راستے پر چلنے والا ہے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا ہے. تو جب ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں, ہم دل سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ہم فالو بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بغاوت کا راستہ کب آتا ہے معلوم آپ کو؟ بغاوت کا راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک سے زائد روایتیں ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے, ایسے حاکم آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے, نمازوں کو مار ڈالیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہ, لڑائی نہیں کرو. جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں تب تک ان سے لڑائی, قتل ہے نا, مار دھاڑ کا راستہ اختیار مت کرو. نماز کو لیٹ کر رہے ہیں نا, نماز کو لیٹ کر رہے ہیں, قضا پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, یا جلدی جلدی پڑھ کر کے شارٹ کٹ میں ایک دم کر دے رہے ہیں, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نماز وہ لا ما صلو, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے, یہ بغاوت کا, مار دھاڑ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں تب تک یہ قدم نہیں اٹھانا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو اور اس کے کھلم کھلا کفر ہونے میں تمہارے پاس اللہ کے دین کی کھلی دلیل موجود ہو کہ یہ کام کفریہ ہے, کفر کا کام ہے, اور وہ کام کھلم کھلا وہ کر رہے ہیں اور سمجھانے بجھانے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں, تب بغاوت کا راستہ آتا ہے. تب کب راستہ آتا ہے؟ بغاوت کا راستہ آتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان, جب تک تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو اور اس کے کفر ہونے کی تمہارے پاس کھلی دلیل ہو, تب تک تم بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. لیکن یہ طبقہ جو بغاوت کے راستے پر ڈالنے والا ہے, مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے والا ہے, اکسانے والا ہے, بھڑکانے والا ہے, اور ایسے ہی نفرتیں ان کے دل میں ڈالنے والا طبقہ ہے, یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ یہی کام سب سے اہم کام ہے, یہی کام سیاست کا ہے نا, ملک کے معاملات کا, سیاسی حالات کا, حکمرانوں کا, ممالک کے درمیان جو کچھ آپس میں چل رہا ہے, یہی سب سے بڑا کام ہے. جو اس کو نہیں جانتا, اس سے دلچسپی نہیں رکھتا, اس کو نہیں پڑھتا, دن بھر خبریں, دن بھر نیوز, اس کی طرف سے کیا بات آئی, اس کی طرف سے کیا بات آئی, کیا پوزیٹیو چل رہا ہے, کیا نیگیٹو چل رہا ہے, یہی ساری چیزیں دین ہیں. یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے, اور یہی وہ طبقہ ہے جس کو ہم لوگ
सऊदी अरब की उस सरजमीन पर इख्वानियों के नाम से जानते हैं, जिसकी जड़ें मिस्र में है और वहां से ये गंदगी वहां पर आम हुई है और आज ये फितना पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश फैला चुके हैं और फैला रहे हैं। और फिर उसके बाद उनके बहुत सारे कह लीजिए कि और अलग अलग नामों से फ़िरक़े हैं, रास्ते हैं, अहज़ाब हैं, टोलियां हैं, मुख्तलिफ अंदाज से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। जहां आप एक नज़रिया, अच्छा ये बात तो चल रही थी इस्लामी हुकूमतों के बारे में, तो हम तो मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, ये तो सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क के अंदर इसकी क्या मुताबकत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? मेरे भाई, इसका सबसे अहम मसला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और ये इतनी ज़्यादा अहम बात है कि अगर इस्लामी हुकूमतों में इतनी तालीमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दी हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उससे पहले वाले मरहले में हम जिस तरह के ममालिक में रहते हैं, उन ममालिक में रहने की भी तालीम दी है। इस्लामी रियासत कब कायम हुई थी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए, है कि नहीं? 13 साल तक तो जुल्म की चक्की में मुसलमान पिसते रहे, मुस्तज़अफ़ रहे, सताए जाते रहे, मारे जाते रहे, कमज़ोर, दबे, कुचले, पिसे हुए रहते थे, है कि नहीं? उसके बाद जब मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे और वहाँ एक छोटा सा निज़ाम कायम हुआ, तब जाकर के मामला ख़त्म हो गया। अब यहीं से शुरुआत हुई है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपकी वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, और उस वक्त आपने फरमाया कि ये सिलसिला अब चलेगा, जब जहाँ जहाँ मुसलमानों के अमीर और हाकिम होंगे उनसे इस तरह की गलतियाँ, मुनकरात, गुनाह के काम होंगे तो तुमको क्या करना चाहिए। तो ये मदीने के बाद तो ये इस्लामी निज़ाम की तालीम दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन मदीने से पहले मक्के में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रहे थे, तो आपने वहाँ जो उसूल बतलाए, वहाँ जो ज़ाब्ते बतलाए, कुरान करीम में उस हवाले से जो तालीमात कुरान और सुन्नत, कुरान की आयतों में उतारी हैं, उनसे हमें ये सबक और पैगाम मिलता है कि हम अपने इस तरह के मुल्कों में मुसलमान जहाँ अक़लियत में हैं, छोटी तादाद में हैं, जहाँ मिसाल के तौर पर दीगर अदियान व मज़ाहिब के लोग हावी हैं, वहाँ हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये तालीम भी मौजूद है। अब मसला ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कम है। ये और बात है कि हमारे आईन में, हमारे कानून में मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह हर मजहब और हर धर्म के लोगों को अपने मजहब और अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है, उसकी नशर व इशाअत की आज़ादी है ना, उसको फैलाने की आज़ादी है, दूसरों को अपना पैगाम पहुँचाने की आज़ादी है, इसमें रुकावट नहीं है। ठीक है, हालात तब्दील हो रहे हैं और मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे करतूत का नतीजा है। हम इसको कोसें, उसको कोसें, इसके खिलाफ ज़बान दराजी करें, उसके खिलाफ ज़बान दराजी करें, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए तसल्ली करने के लिए तो ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी मसले का हल ये नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। असल मसले का हल कहीं और है। वो यही है कि हम इसी किताब व सुन्नत की सही तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर कर ले तो मसला समझ में आ जाएगा कि कोई भी मुल्क की हालात जब बदलते हैं तो उसके पीछे वजह ये होती है कि मुल्क के अवाम जो है ना, मुल्क के बाशिंदे जो होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन से दूरी अख्तियार करने लगते हैं, अल्लाह की शरीयत से बगावत का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो ये मुश्किलात उनके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह मुसल्लत करता है, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किलों में डाल देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ अगर हमारी तादाद कम है तो हमारी तादाद कम, हम सताए हुए, परेशान किए हुए लोग हैं, तो हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? हमें चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके अल्लाह के दीन पर अमल करें, क्योंकि हमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। जहाँ तक हमारी ताकत है हम आखिरी दम तक अल्लाह तबारक व तआला के दीन को लाजिम पकड़ें, क्योंकि अल्लाह उसके साथ ही सबसे बड़ा भला करने वाला है जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन से जुड़ने वाला है। अल्लाह के दीन से, अल्लाह के दीन के इल्म से जो जुड़ा हुआ है, समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसके साथ भलाई कर रखी है।
تو ایک کام تو یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ اب ملک کے حالات میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سبیل ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی آپشن ہو کہ آدمی ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں اللہ کے دین پر عمل کر سکے، تو ٹھیک ہے، وہاں چلے جائیں. لیکن ایسا کوئی راستہ اگر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کر کے زندگی گزارنی ہے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ظلم پر صبر کریں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں. جو رہنمائی ہمیں اپنے ماحول میں مل سکتی ہے، اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے، اپنے ذمہ داروں سے، ان سے لے کر کے ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں زندگی گزاریں. کیونکہ ہر آدمی، ہر عام خاص آدمی اگر منمانی ایکشن لینا شروع کر دے گا تو پھر آپ جان لیجئے کہ یہ فتنوں کی سرزمین بن جائے گا. کہیں بھی اپنی قیادتوں سے جڑنا، اپنے سرپرستوں سے جڑنا، اپنے علماء سے جڑنا، یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے ساتھیوں پر کتنا ظلم ڈھایا گیا، کتنا ظلم ڈھایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ظلم ہو رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کیا؟ جہاد کا حکم نازل ہو جائے. کب تک ہم ایسے ہی ستائے جاتے رہیں گے؟ ہم کو بھی جہاد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ ہم بھی نکلیں میدان میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. ظلم کی حد ہو گئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تھا. اس سے پہلے ہجرت کا راستہ تھا، ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت، دوسری ہجرت، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں سارے کے سارے لوگ مکے سے، جو ایمان والے تھے، مکہ سے مدینہ چلے گئے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں صبر کر کے، تحمل کر کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو. مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کا تقوی کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ صبر کہاں ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں؟ کتنا دین ہے ہماری زندگی میں؟ کتنا ایمان ہے؟ کتنا عقیدہ ہے؟ کتنا عمل صالح ہے؟ ہم اپنی زبان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں کتنا اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے تقوی سے راستے کھلتے ہیں، اللہ کی بندگی سے مشکلات دور ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا راستہ ہے. اب اگر ہم اس طرح کی پوزیشن میں، جس طرح کی پوزیشن میں اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اگر آپ سوچیے جہاد کی اجازت دے دی جاتی تو کیا حالت ہوتی؟ ظاہر ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، اقتدار کے ناحیے سے کمزور ہیں، طاقت کے ناحیے سے کمزور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہر طرح کا پاور مقابل کے ہاتھ میں ہے، تو کیا حال ہوتا ان کا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے. اسی لیے جب مدینہ پہنچے، وہاں ایک نظام بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم ہو رہا ہے انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں؟ اب جہاد کے لیے باہر نکلیں. اسی لیے بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیریڈ میں کیا کیا؟ اس 13 سال کی مکی دور کی زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ بیٹھے رہے، ستائے جاتے رہے، بیٹھے رہے، ستائے جاتے رہے؟ آپ نے کیا کیا؟ جو کیا 13 سال میں وہی ہمیں بھی کرنا ہے. اللہ کے دین پر جتنا ممکن ہو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. آپ کو یاد ہے نا، چھپ چھپ کے دار ارقم میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، ہے نا، چھپ چھپ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، چھپ چھپ کر کے دعوت کا کام ہوتا تھا. تو کہنے کا مطلب جتنی طاقت ہو ہمیں کرنا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمارے حقوق ہیں قانون کے اندر. یہ تو خالی سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی معاملہ ہے. الحمدللہ یہ بات بار بار آ رہی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ سیکولر ہے اور ہمارے اپنے حقوق ہیں. تو ایک چیز. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کی کتابوں کی آیتوں کو جو اترتی تھی پڑھ کر کے سنانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ کی توحید سے جوڑنا، اللہ کے دین سے جوڑنا، یہ کام بڑی مضبوطی سے کیا. حکمت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام پہنچایا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. سلسلہ چلتا رہا. آپ جب آئے تھے تو اکیلے تھے، پھر ایک اور ساتھی ابو بکر ہوئی، دنیا میں 2 ایمان والے ہو گئے. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بڑھتے حالت یہ ہو گئی کہ الحمدللہ وہ مکہ بھی
جہاں سے آپ کو آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا وہ مکہ بھی فتح ہو گئے. تو اس بیچ میں جو کام ہوا وہ علم کا کام ہوا, عمل کا کام ہوا, اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام ہوا, اور ستائے جاتے رہے تو ہجرت کا کام ہوا. جہاد کا کام پورے پیریڈ میں نہیں ہوا. جہاد کا کام اس وقت ہوا جب ان سارے مرحلوں سے گزر گئے, علم سے, عمل سے, دعوت سے, ہجرت سے, تب اس کے بعد کہاں آیا وقت؟ تب جہاد کا ٹائم آیا. اچھا, یہ تو ہو گئی بات. اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کام جو ہوئے ہیں ان کاموں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. علم, عمل, دعوت, ہجرت, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. صرف اور صرف کہاں لے کے جایا جاتا ہے؟ جہاد کرو, جہاد کرو. بھئی مار دھاڑ کا نام جہاد نہیں ہے اللہ کے بندو. جہاد فتنہ فساد دنگا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. جہاد فتنے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. جہاد کس لیے آیا ہے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. جہاد ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے, بربریت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کیوں جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور جہاد سے پہلے یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو جہاد نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ جاہلیت کی موت ہوگی جس پر انسان مرے گا. توحید کا علم نہیں, توحید پر عمل نہیں, عبادات کی پابندی نہیں, زندگی میں دین نہیں, دعوت نہیں, اور سب سے پہلے آدمی جہاد. تو مرے گا تو کس پر مرے گا؟ وہ اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں, اس کے عقیدے کا بھروسہ نہیں, اس کی عبادت کا کوئی عطا پتہ نہیں. تو یہ سب سے خطرناک راستہ ہے جس پر لے جایا جاتا ہے. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں, ہماری ان حالات کا بھی یہی حل ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے فتنے بڑھیں, مشکلات بڑھیں, اتنا ہی ہم اپنے اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں, اور علم حاصل کریں, اور زیادہ اللہ کے دین کی پابندی کریں, اور نماز کی پابندی, اور زیادہ سچائی, اور زیادہ معاملات میں اچھائی. یہی مسئلے کا حل. یاد رکھو, اللہ کو ناراض کر کے کوئی ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. ان فتنوں میں ہمیں اپنے دین پر اور مضبوطی سے لگنا ہے, اپنے علماء کی سرپرستی میں رہنا ہے, اپنے ذمہ داروں کے ساتھ جڑے رہنا ہے. صحابہ کرام پر ظلم ہوتا تھا, صحابہ کرام کہاں جاتے تھے؟ خود ایکشن لیتے تھے؟ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس روتے دھوتے, اللہ کے نبی بتائیے یہ ہو گیا, اللہ کے نبی بتائیے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, وہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا گیا, فلاں کے ساتھ ایسا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے تھے؟ آپ تعلیم دیتے تھے کہ اتنا جلدی شکوے شکایت کر کے اپنی بے صبری کا ثبوت نہ دو. اس ایمان اور توحید کے نتیجے میں پچھلی امتوں کو تو بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی تو وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی تمہارے سامنے نہیں آئی ہیں. یہ امت تو سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے, تو اگر پچھلی امتوں پر توحید اور ایمان کی وجہ سے ظلم ڈھایا گیا تو یہ امت تو اور زیادہ فضیلت والی ہے. اس کو تو توحید اور سنت کی وجہ سے, اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تو وہ سب ہوا ہی نہیں تمہارے ساتھ میں, تم اتنی جلدی مچا رہے ہو. یاد رکھو, اللہ کے دین پر قائم رہو. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم یہاں سے لے کر کے صنعاء تک کا سفر کرو گے, صنعاء تک کا سفر کرو گے, سواری پر, ایک اونٹنی پر ایک خاتون بیٹھ کر کے جائے گی یا ایک مرد بیٹھ کر کے جائے گا, بالکل امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ دشمن حملہ نہ کر دے, دشمن مار دھاڑ نہ کرے, دشمن ہمیں ستائے نہیں. کوئی ڈر نہیں ہوگا. اگر ڈر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا. یا آدمی کو ڈر لگے گا تو یہ ڈر لگے گا کہ میری بکریوں پر کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے. اس کے سوا کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس امید کے ساتھ اللہ کے دین پر چلنا, مضبوطی سے قائم رہنا ہی مسئلے کا حل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس سے یہ فقہ الواقع لوگوں کو دور کر رہے ہیں. علم سے دور, اہل علم سے دور کرنا ان کا سب سے بڑا کام ہے, کیونکہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. عوام کو تو کیا کہہ دیا؟ فقہ الواقع نہیں جانتے, اس سے دلچسپی نہیں رکھتے. اور جو علماء سیاسی مسائل پر بات نہیں کرتے, سیاسی موضوعات پر ڈسکشن نہیں کرتے, ابھارتے نہیں, اکساتے نہیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سب تو حکومت کے پٹھو ہیں, یہ تو حکومت کے اعلی کار ہیں. آج یہ چیز یہاں بھی کہی جاتی ہے, ہمارے علماء سو رہے ہیں, ایسے کہتے ہیں لوگ. علماء نہیں سو رہے ہیں, علماء معلوم ہے کون سا کام کرنے کا, وہ کام کر رہے ہیں. یہ کام علماء کا نہیں ہے میرے بھائیوں.
اور جب وقت آئے گا اس طرح کا کہ اس کی نوبت آ جائے گی اور اس کا وقت شران آ جائے گا تو علماء وہ کام بھی کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا تاتاریوں کے مقابلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ضرورت پڑی تو میدان کارزار میں بھی نکلے، مسند درس پر بیٹھ کے درس دے رہے تھے، فتاوے لوگوں کو بتلا رہے تھے، علم سکھا رہے تھے، اور جب وہ نوبت آئی تو خود بھی سارے لوگوں کے ساتھ میدان میں نکلے اور ان کو پچھاڑ کر کے بھگا کر کے جب فارغ ہوئے تو وہاں سے گھوم کے آئے، پھر اپنے مسند پر بیٹھ کر کے پھر علم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو علماء جانتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نادان ہیں وہ علماء جو عوام کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو سیاسی مسائل سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی مسائل پر ڈسکشن کرو، وہی صبح شام کا مشغلہ ہو، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھرتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس امت کی شکل میں، امت محمد کی شکل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، کس سوچ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس نظریے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم خیر امت ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم خیر امت ہیں، اور ہم دنیا میں ہر طبقے کے لیے خیر کا باعث ہے، جانوروں کے لیے بھی خیر کا باعث ہے۔ انسان تو انسان، ہم جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے بھی خیر کا باعث ہیں۔ ہم اس نظریے کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، گرچہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے دشمن ہیں کہ وہ اسلام نہیں جانتے، اس لیے دشمن ہے کہ وہ مسلمانوں کو نہیں جانتے کہ مسلمان کس ایمان کا، کس عقیدے کا ہے۔ وہ اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کو، مسلمانوں کو جان لیں تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایک دشمنی جیسا نہیں ہونا چاہیے، ایک عداوت کا اور معادیانہ انداز کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلق ہمارا جو ہونا چاہیے ہمدردانہ تعلق ہونا چاہیے۔ ہر جگہ دنگا فساد کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں دنگائی ہوتا، بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو امن اور سکون کے ساتھ روزی روٹی کمانے اور زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی، جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے، اور یہ بات ایسی نہیں کہ آخری بات ہے، اس پر بہت ساری باتیں تفصیلات سے آئیں گی، یوں سمجھے کہ یہ بات تمہید کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پر آئی ہے، اور صرف اسی چیز کی وضاحت کے لیے جو شیخ صالح فوزان نے یہاں پر بتایا ہے کہ فقہ الواقع کا مقصد کیا ہے، سیاسی امور میں بزی رہو، سیاسی مسائل میں بزی رہو، اسی میں الجھے رہو، سیاسی طور پر لوگوں کو بھڑکاؤ، حاکموں کے خلاف، بادشاہوں کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف بھڑکاؤ۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اشتعال پیدا کرو، یعنی جذباتیت پیدا کرو، اسی کے پیچھے سارا وقت اور ساری کوششیں لگاؤ۔ یہ فقہ الواقع کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ اخوانی، یہ قطبی، یہ بنائی، یہ اخوانی، یہ مودودی، ان سب کا نظریہ یہی ہے میرے بھائیوں، سب کا نظریہ یہی ہے۔ صبح شام آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ان کی سوچ صرف یہی ہے۔ کبھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ امت کو خالص توحید کی تعلیم دے کہ امت کے لوگوں حالات خراب ہو رہے ہیں، ایمان سنبھالو ورنہ مرو گے تو کفر پہ مر جاؤ گے، سنت کی زندگی گزارو، سنت نجات کی کشتی ہے، جو سنت کی زندگی گزارتا ہے وہ نجات کی کشتی پر سوار ہے، جو سنت کی زندگی نہیں گزارتا ہے وہ نجات کی کشتی پر ہے ہی نہیں، نہ جانے کب ہلاک ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تعلیم آپ کو نہیں دیتے ہوئے ملیں گے کوئی بھی طبقہ جس کا میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں، یہ سارے کے سارے فرقے آپ کو کبھی توحید خالص اور سنت صحیحہ کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ ان کے ہاں خود نہیں ہے، ان کے ہاں لٹریچر نہیں توحید پر، سنت پر، کتابیں نہیں ان کے پاس، ان کی دروس میں، ان کے پروگراموں میں کوئی تذکرہ نہیں، ان کے ہاں کبھی کوئی اس کی اہمیت نہیں سنت کی، عقیدہ توحید۔ میرے بھائیو کب یہ دعوت دیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہی خیر خواہ ہے، وہی سب سے بہتر راستے پر ہے دنیا میں، جو اللہ کی توحید سے ہمیشہ امت کو جوڑے، اللہ کے نبی کی سنت سے، اللہ کے دین سے جوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرے۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ مشن ہے۔ اس مشن پر چلنے والا ہمیشہ امت کا سب سے خیر کا طبقہ ہے۔ اب آگے کہتے ہیں شیخ صالح فوزان، کہتے ہیں رہا شرعی مسئلہ، یعنی یہ سیاست کے مسائل کو فقہ الواقع سمجھتے ہیں، لیکن رہا شرعی مسئلہ اور شرعی احکام کی فقہ، شرعی احکام کی
فقہ یعنی شریعت کے مسائل. اب علماء جب بیٹھتے ہیں سعودی عرب میں خاص طور پر تو وہ مثال کے طور پر شرح کر رہے ہیں, بلوغ المرام کی شرح چل رہی ہے مثال کے طور پر, یا دلیل الطالبین کی شرح چل رہی ہے, یا مثال کے اجرومیہ کی شرح چل رہی ہے, یا عمدۃ الاحکام کی شرح چل رہی ہے, کتاب التوحید کی شرح چل رہی ہے. یہی سب ہوتا ہے نا وہاں, عقیدہ, فقہ, مسائل, احکام, اس کی شرح چل رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی برائی کرتے ہیں. یہ فقہ الواقع والے اس کی برائی کرتے ہیں, عیب جوئی کرتے ہیں. اسے جزویات کی فقہ کہتے ہیں. عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہ دین اصل ہے تو اس دین کی فقہ کو جزوی کہتے ہیں. یہ سیکنڈری چیز ہے, یہ تو چھوٹا سا پارٹ ہے. اصل فقہ کون سی ہے ان کے یہاں؟ یہ سیاست, یہ پولیٹکس, یہ دنگا, یہ فساد, یہ سب سے بڑی فقہ ہے ان کے یہاں. یہ نظریہ وہ عام کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو حیض و نفاس کی فقہ ہے. کس کی فقہ ہے یہ؟ حیض و نفاس کی. یعنی آپ سوچئے جو مسائل اللہ کے کلام کے اندر اترے ہیں, یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض, ہے کہ نہیں, ولا تقربوهن حتى يطهرن الى آخر الآیہ. یعنی جن مسائل کو, پاکی کے مسائل جن پر عبادات کا دار و مدار ہے, جن پر احکام کا دار و مدار ہے, مسائل کا دار و مدار ہے, شریعت کے بہت سارے احکام جڑے ہوئے ہیں, ان مسائل کو اگر سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حیض و نفاس کی فقہ. حیض و نفاس کے علماء ہیں. شیخ بن باز کو کوئی کہتا ہے حیض و نفاس کے علماء ہیں, علامہ البانی کو کوئی کہتا ہے, شیخ بن عثیمین کو, شیخ صالح فوزان کو, لحیدان کو, غدیان کو, مطلق, بہت سارے علماء, خیر ایک لمبی فہرست. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب تو سب حیض و نفاس کے علماء ہیں, بس ان کو اس کے سوا کچھ نہیں معلوم. جب دیکھو تب یہ یہی بتاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کے اندر پاکی کا کیا طریقہ ہے, وضو کا کیا طریقہ ہے نا, عورتیں کیسے طہارت کریں گی, غسل کا کیا طریقہ ہے, تیمم کا کیا طریقہ ہے, نکاح کے مسائل, یہی سب صبح شام بتاتے ہیں. یہ تو جزویات ہیں, یعنی بہت چھوٹا سا پارٹ ہے. اصل تو سیاست ہے, تو بتاتے ہی نہیں ہے نا. ہمارے ملک کا بادشاہ کیا کر رہا ہے, ولی عہد کیا کر رہا ہے, وہ کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, کیوں فلاں فوجیں ہمارے ملک میں ہیں, امریکہ کیوں ہمارے یہاں قبضہ کیے بیٹھا ہوا, اس طرح کی باتیں کیوں نہیں بیان کرتے عوام کو. یہ ان کے ہاں سب سے بڑی فقہ ہے. تو یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں, بڑا خطرناک ہے, اور اسی نظریے کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس موضوع کو ختم کر لیں ہم لوگ, تھوڑا سا اور ہے, ایک 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا تاکہ ایک سوال مکمل ہو جائے. کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں بتا کر کے لوگوں کو اس سے اور اس میں, ہے نا, یعنی دین کا علم حاصل کرنے سے اور دین کے علم میں مشغول ہونے سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں, یہ کہہ کر کے کہ یہ علماء کچھ نہیں, ان کے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آئے گی بات, یعنی اخوانیوں نے کہا ہے کہ کوئی مسجد میں بیٹھ کر کے کسی عالم کے پاس صحیح بخاری پڑھتا ہے, بخاری پڑھنے والے کو کیا ملے گا, بخاری پڑھ کے کیا کر لے گا. یہ اس طرح کی باتیں کہنے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا علم بردار ثابت کرتے ہیں. آئے گی ساری تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا خیر, یہ باتیں ہو گئیں, یہ باتیں آپ کے سامنے ہو گئیں. فقہ کے بارے میں, فقہ الواقع کے بارے میں جو ہم نے آپ سے کہا تھا, دعوتی میدان میں نا, اسی سے ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض یعنی نازک حالات پیش آ جاتے ہیں, جس کو نوازل کہتے ہیں, نازلہ. جیسے ابھی مثال کے طور پر کورونا کے حالات آ گئے, ایسی پوزیشن آ گئی کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا, گیدرنگ کرنا, جمع ہونا بڑا مشکل ہو گیا. تو ایک نازک مسئلہ پوری امت پر آ گیا. تو اس طرح کے نازک حالات کی فقہ کیا ہے, اس نازک حالات میں امت کو کیسے رہنمائی کریں. نماز مسجد میں پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی ہے, گھر میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی, جمعہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, عیدین پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, اگر اس کے لیے حج کو بند کر دیا جائے تو کیا اس کی اجازت شریعت میں ہے کہ نہیں. یہ نازک حالات میں کیا موقف رہے گا, یہ بھی کیا ہے, اسی فقہ الواقع کا, دعوت کا ہی ایک حصہ ہے. یہ شامل کر لیجئے اسی کے اندر. خیر, یہ ساری باتیں ہو گئیں. اب اس کے آئیے ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا اس کو. وہ یہ ہے کہ جو لوگ فقہ الواقع کی بات کر رہے ہیں, ان کا مقصد لوگوں کا سیاسی امور میں مشغول ہونا, سیاسی امور میں مشغول ہونا, حکمرانوں پر تنقید کرنا, فتنے اور افراتفری کی آگ بھڑکانا, امن و سلامتی کی بنیادوں کو ہلانا, امن و سلامتی کی بنیادوں کو ہلانا.
ہے نا. لوگ جانتے ہیں, میں پچھلی باتوں پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, کہ سعودی عرب جیسے ملک میں جو کچھ دنگا اور فساد ہوا ہے نا, بم دھماکے وغیرہ چند سالوں پہلے کیے گئے, آپ سوچئے امن کا شہر ہے, کبھی کسی کو اپنی جان کا خوف نہیں, اپنی مال کا خوف نہیں, اپنی آبرو کا خوف نہیں ہے. آپ دن ہو رات ہو کسی بھی وقت آپ آسانی کے ساتھ جائیے, آپ کو کوئی خوف نہیں. وہاں پر ایسے حالات کر دیے کہ لوگ اپنی جان کے بارے میں فکر مند ہونے لگے. کیا کریں, کوئی حملہ نہ ہو جائے, کوئی خطرہ نہ ہو جائے. معصوم بچے عورتیں اپنے گھروں کے اندر امن کے ساتھ سو رہے ہیں, لوگوں نے بلاسٹ کر کے نہ جانے کتنی معصوموں کی جان لے لی. یہ سب یہی نظریہ, اسی نظریے کے پیچھے یہ چیز تھی کہ ایسے دنگے اور فساد کریں گے تب ان لوگوں کے خلاف ہم کامیاب ہو سکیں گے, حکمرانوں کے خلاف. یہ طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا تھا. خیر, یہ ہے فقہ الواقع کا مطلب ان کے یہاں, اور یہ کہہ کر کے لوگوں کو شبہے میں ڈالتے ہیں, یہ کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کہ فقہ الواقع کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, یہ ہے. حالانکہ حقیقت میں اس کا فقہ الواقع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک مثال دیکھیے. فقہ الواقع کے بارے میں فی ظلال القرآن سید قطب کی کتاب ہے. اچھا, اس کو لوگ تفسیر کہتے ہیں, تفسیر کہتے ہیں. حقیقت یہ کہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے, یہ تفسیر ہے, اس میں کچھ کہہ سکتے ہیں. علماء نے تو کہا ہے کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ. ہمارے بڑے علماء نے کیا کہا ہے, اس کو تفسیر ظلال القرآن کہتے ہیں, تفسیر فی ظلال القرآن, لیکن اس کے اندر سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی تفسیر کی چیز ہے, بقیہ یہی ساری چیزیں ہیں, عقلانی چیزیں ہے نا, اپنی منمانی چیزیں. اور یہ جو ان کا نظریہ تھا اسلامی حکومتوں کے خلاف, اسی چیز کو انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے. سورہ یوسف کی آیت کریمہ 55, سورہ یوسف کی آیت کریمہ 55, اور یہ آپ کے صفحہ نمبر 57 پر ہے یہ بات. آیت نمبر 55 کے تحت سید قطب اپنے کتاب فی ظلال القرآن جلد 4 صفحہ 2006 میں لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. سورہ یوسف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, ملک کے یعنی مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے. انی حفیظ علیم, میں خزانے کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اس کا علم رکھنے والا بھی ہوں, اور جانکار بھی ہوں, اور یعنی مطلب ساری خبر رکھتا ہوں, اور میں اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں. اعلی خزائن الارض کہا نا, ملک مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے. خیر, اب آیت کریمہ میں تو بہت واضح ہے کہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا, لیکن آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سید قطب نے کیا لکھا ہے یقیناً اسلامی فقہ ایک مسلم معاشرے میں پروان چڑھا ہے. اسلامی فقہ یعنی اسلام کے جو شرعی احکام کے مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں پروان چڑھا ہے. یعنی اسلامی معاشرہ جب رہتا ہے, اسلامی معاشرے کے اندر یہ دین کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ اسلامی فقہ اسلامی معاشرے میں پروان چڑھا ہے, اور اسلامی واقعی زندگی کے تقاضوں کے مقابلے میں اس معاشرے کی تحریک کے ذریعے وجود پذیر ہوا ہے. یعنی سماج میں جو کچھ ضرورت پڑتی ہے اس کے حساب سے وہ فقہ مطلب اس فقہ پر عمل کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں, بلا شبہ تحریک کی فقہ کاغذات کی فقہ سے یکسر مختلف ہے. اب جو قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں, جو کتابیں ہیں دین کی شریعت کی, اس کو کیا کہہ رہا ہے, کاغذات کی فقہ. یعنی یہ فقہ کاغذات میں لکھی ہوئی ہے, کاغذات کی فقہ سے کچھ نہیں ہوگا, تحریک کی فقہ ہونی چاہیے. تحریک کی فقہ الگ ہے اور کاغذات کی فقہ الگ ہے. کاغذات کی فقہ سے وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے, یعنی پڑھنے پڑھانے کتاب یہ وہ جو فقہی مسائل پڑھتے ہیں, اس فقہ سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے. تحریک کی فقہ چاہیے. تحریک تمہارا سب جانتے ہیں نا, تحریک کی فقہ, یہ تحریک کی فقہ اس حال واقعی کا اعتبار کرتی ہے جس میں نصوص اترے ہیں اور احکام ڈھالے گئے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں, بولنا یہ چاہتے ہیں کہ مسئلے مسائل کے پڑھنے کا معاملہ تو اسلامی معاشرے کا حصہ ہے,
لیکن تحریک والی جو فقہ ہے جس کو فقہ الواقع کہا، یہ سیاست والی فقہ، کہتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ جو حالات تھے، جو واقعی حالات تھے، ان واقعی حالات میں جو احکام اترے ہیں اس کا اعتبار ہے. حالات کا اعتبار، معاشرے کا اعتبار نہیں. کس کا اعتبار؟ حالات کا اعتبار، ملکی حالات کا اعتبار ہے. اور مسلم معاشرے کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کا اعتبار نہیں. گویا کہ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تحریک والی فقہ ہونی چاہیے. یہاں بیٹھ کر کے جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے راستہ جو دکھا رہے ہیں سید قطب شہید جس کو کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ پیر نہیں ہے، پیر نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یہ شاگرد ہے. یہ شاگرد ہیں. ان کے استاذ مولانا مودودی ہیں. انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں، کہی ہیں، جو سوچ ان کی بنی ہے، یہ استاذ نہیں ہے اس میں کہ ان سے کوئی سیکھے. بعد والے سیکھے ہیں سب، لیکن انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے مولانا مودودی سے سیکھا. مولانا مودودی استاذ ہیں ان کے جو بڑے قائدین ہیں ان میں سے مولانا مودودی. وہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، مولانا مودودی کے بارے میں ایک بات آگے لکھی ہوئی اسے بھی آپ سن لیں. یہ دیکھیے، نام لینے سے، شخصیتوں کے نام لینے سے، کتابوں کے نام لینے سے شخصیت سے نفرت مقصد نہیں ہے، کتاب سے نفرت مقصد نہیں ہے. شخصیت میں جو فساد ہے منہج کا اس سے نفرت ہے. کتابوں میں جو منہجی بگاڑ لکھا ہوا ہے اس سے نفرت ہے. شخصی طور پر، ذاتی طور پر کوئی بھی نفرت ہرگز نہیں. اس لیے کوئی اس کا معنی ہرگز نہ نکالے کہ ہمیں کوئی نفرت ہے مولانا مودودی سے، ہمیں کوئی نفرت ہے سید قطب سے. نہیں، ان کی ذات اور شخصیت سے کوئی نفرت نہیں ہے، ان کے اس فاسد منہج سے نفرت ہے. اور فاسد منہج کو بیان کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی بات آئے گی کہ یہ بھی سلف کا طریقہ ہے کہ اگر نام لینے کی ضرورت ہو، شخصیتوں کے نام، جماعتوں کے نام، کتابوں کے نام، کیسٹوں کے نام، سائٹوں کے نام، چینلز کے نام، اگر اس کی ضرورت ہو سمجھانے کے لیے، منہج کی فساد کی اصلاح کرنے کے لیے، تو ان ناموں کو نامزد کر کے، نام لے کر کے بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سلف کے یہاں اس کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں. نام لے لے کر کے انہوں نے رد کیا ہے کتابوں پر، نام لے لے کر کے رد کیا ہے شخصیتوں پر. تو مسئلہ شخصیتوں سے کوئی نفرت کا نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو فساد ہے شخصیت میں، کتاب میں، فرقے میں، یا ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہاں جو فساد ہے اس فساد سے نفرت ہے. پھر دوسری بات ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہے جو خود انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کتابیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اس کا چلن ہے میرے بھائیوں. تو اسے لوگ پڑھ رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں. ہم کیوں اس کی اصلاح نہیں کریں؟ ہم کیوں اس کی رہنمائی لوگوں کو نہیں کریں؟ خیر، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے اسی آیت کریمہ کے تحت اپنی تفسیر میں، کون سی تفسیر ہے مولانا مودودی کی؟ تفسیر کون سی ہے؟ تفہیم القرآن. تفہیم القرآن جس کی صبح شام مطلب جس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ. دیکھیے، اسی جو آیت کریمہ گزری نا سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 کی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، مقرر ذمہ دار بنا دیجئے. اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا. صاحب کہا نا مجھے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، تو بہت واضح ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ مجھے مالیات کا ذمہ دار بنا دیجئے. لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں، بھئی پوری امت یہی سمجھتی ہے، اللہ کا کلام وہی ہے، اس کو سب نے یہی سمجھا. اور اللہ کے کلام کی آیت میں ہے اعلی خزائن الارض، سرزمین مصر کے خزانوں پر مجھے ذمہ دار مقرر کر دیجیے، اس کے علاوہ کچھ تو ہے نہیں. کیا ہوا؟ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ جب یا تو ہے نا حقائق سے مطلب صرف نظر کرنا چاہتے ہیں یا چیزوں کو حل کا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے، بعض لوگوں کا نہیں کہنا ہے. یہی پوری امت کا قول ہے، اور یہی قرآن کریم کی آیت کریمہ کا منطوق بھی ہے، منصوص بھی ہے. کیا کہا؟ بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں نبی ہیں؟
اللہ کی نبی، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بلکہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا۔ اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔ آپ سب ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اٹلی کی مسولینی کو جانتے ہوں گے، جرمنی کے ہٹلر کو جانتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم دنیا کے سب سے اونچے منصب کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا منصب کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم یوسف کی بات کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کے، یوسف جن کا پورا خانوادہ نبوت کا خانوادہ ہے۔ یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، یوسف نبی، ان کے باپ یعقوب نبی، یعقوب کے باپ اسحاق نبی، اسحاق کے باپ ابراہیم نبی، نبوت کا خاندان ہے، خاندان ہے پورا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کیا تھا، اور ان کی وہ حیثیت تھی مصر میں جو اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے۔ اب یہ مجلس اس کے لیے نہیں کہ مسولینی کی ہم تاریخ بتائیں کہ مسولینی کون ہے، اس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور ایسے بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتنے ظالم و جابر اور صفاق قسم کے بدعقیدہ لوگ تھے۔ ان کو میرے بھائیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ مسولی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب تفہیم القرآن ہے، قرآن کی تفہیم کیسے ہوگی؟ قرآن کی تفہیم ہوگی قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی تفہیم ہوگی اللہ کے نبی کی حدیثوں سے، قرآن کی تفسیر ہوگی اللہ کے نبی کے صحابہ کے اقوال سے۔ یہ کس تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ تفسیر کس نے کی؟ کس آیت سے پتہ چلتا ہے؟ کس حدیث سے پتہ چلتا ہے؟ کس صحابی رسول کے قول سے پتہ؟ کون سی تفسیر ہے مجھے بتائیے؟ نبی کو تم نے مسولی تشبیہ دے دیا، یہ چیز ہے۔ اب اگر اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہے مولانا مودودی سے۔ بھئی نفرت نہیں کریں گے تو کیا محبت کریں گے ایسے عقیدوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے؟ دین ہے یہ میرے بھائیوں، انبیاء پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مقام، جو حیثیت، جو کچھ تفصیلات قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے سنت میں دی ہے اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اور عمومی طور پر ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کریں، ان کی دعوت کا، ان کے اخلاص کا، ان کی جد و جہد کا ہم میرے بھائیوں اعتراف کریں، یہ ان کا دفاع کریں۔ اگر کوئی ہٹلر سے تشبیہ دے رہا ہو، اچھا ایک بات اور بتاؤں میں، آج آدمی کتنا بھی ظالم جابر صفاق ہو لیکن اپنے آپ کو مسولینی سے تشبیہ دینا برداشت نہیں کرے گا۔ سماج کے کسی ایک عام آدمی سے بھی جو برا ہو اسے تشبیہ دے دی جائے تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ کوئی ہرگز راضی ہو سکتا ہے کہ مسولینی کہا جائے اس کو، کسی کو ہٹلر کہا جائے، لیکن وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ دیا؟ مصر میں وہی پوزیشن تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس وقت مسولینی کی حیثیت اٹلی میں ہے۔ یہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن، اپنی کتاب تفہیم میں، تفہیمات میں، تفہیم القرآن بلکہ تفہیمات میں، جلد 2 صفحہ نمبر 115 میں، اسلامک پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ پاکستان چھپی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے یہ کیوں کہا؟ ہاں، اس کے پیچھے وہ نظریہ چھپا ہوا ہے۔ اصل میں ایک نظریہ پہلے بنایا جاتا ہے، دلیل بعد میں ڈھونڈی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ باطل پرستوں کا طریقہ ہے کہ نظریہ پہلے اور اس کے مطابق دلیل بعد میں تلاش کرنا۔ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کا اصول کیا ہے؟ جو دلیل میں آیا ہے اس کے مطابق عقیدہ، جو دلیل میں ہے اس کے مطابق عمل، جو دلیل میں اس کے مطابق ہے نا زندگی گزارنا، یہ ہے طریقہ۔ لیکن یہ طریقہ باطل پرستوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، خاص طور پر عقلانیوں کا جو بہت زیادہ لاجک پر یقین رکھتے ہیں، ان کا سوچنا ہے کہ ہماری لاجک سب سے اوپر ہے، یہ ہم جو کہتے ہیں صحیح ہے، اس کی دلیل کتاب اللہ میں ڈھونڈو، حدیثوں میں ڈھونڈو، اس کو پروف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اصل میں نظریہ بنا لیا کہ سب سے بڑا کام حکومت قائم کرنا ہے۔ سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے؟ حکومت قائم کرنا ہے۔ حکومت بن جائے، سیاست کی گدی پر بیٹھ جایا جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، اس کے بعد دین آئے گا، اس کے بعد نماز، اس کے بعد عقیدہ، اس کے بعد حلال حرام، اس کے بعد ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ یہ عقیدہ بن، اسی لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس آیت کریمہ پر جب پہنچے تو کیا کہہ دیا
کہ صرف خزانے پر ذمہ دار مقرر کر دیجئے، یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو حالت مسولینی کی تھی اٹلی میں، وہ منصب کا مطالبہ کیا، یعنی گویا کہ پوری حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یوسف نے کیا کہا تھا، کیا کہنا چاہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ کہنا چاہتا کہ مجھے پورے مصر کا حاکم بنا دیجیے، میں ایک ڈکٹیٹر کی طرح سے پورے مصر پر حاوی رہوں، قابض رہوں، جیسی میری مرضی ہو ویسے کروں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مطالبہ کر رہے تھے، یہ ثابت کیا، گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل معاملہ حکومت ہونی چاہیے، فلی اختیار ہونا چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے، پورے طور پر حاوی ہو جائیں گے تب سارا کام اس کے نیچے ہوگا، اس کے تحت ہوگا۔ یہ ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی 25 مثالیں آپ کو اس حوالے سے آئیں گی، اور اسماء و صفات کا باب اور آیتوں کے معنی میں تحریف، منمانی، اس کی تو مثالیں سینکڑوں سے بھی اوپر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فقہ الواقع کا صحیح معنی کیا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہ الواقع کیا چیز ہے، کتاب اللہ میں، سنت میں فقہ الواقع کسے کہتے ہیں، اور فقہ الواقع ان کے یہاں کس معنی میں ہے، اس کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔